دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج کی اس فکری نشست میں ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم واقعے کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کریں گے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبوت کے 5ویں سال میں ہونے والی مسلمانوں کی مکہ سے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت۔ جی ہاں، حبشہ جسے آج ہم ایتھوپیا کہتے ہیں۔ تو بحث کا ہمارا مرکزی سوال آج یہ ہے کہ کیا حبشہ کی ہجرت کی کامیابی بنیادی طور پر بین المذہب مکالمے، دلیل اور آفاقی انصاف کی فتح تھی، یا پھر یہ خالصتاً شدید جسمانی تشدد سے بچنے اور ایمان کی بقا کے لیے ایک عملی اور جغرافیائی ضرورت تھی؟ اور ہم فراہم کردہ تاریخی حقائق کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ میرا موقف اس بحث میں یہ ہوگا کہ یہ ہجرت بنیادی طور پر ظلم و ستم سے بچنے اور جسمانی طور پر اپنے وجود کو محفوظ رکھنے کا ایک انتہائی کٹھن اور بقا کا سفر تھا۔ اور میں اس کے برعکس یہ نقطہ نظر پیش کروں گی کہ یہ ہجرت محض ایک فرار نہیں تھی، بلکہ یہ سفارتکاری، مکالمے اور مشترکہ اقدار کی طاقت کا ایک عظیم الشان مظہر تھا۔ میں اس گفتگو کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ دیکھیں، میرے نزدیک جب ہم ان حقائق کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں تو سفارتکاری کا پہلو اپنی جگہ اہم ضرور ہے، لیکن اس ہجرت کا اصل اور بنیادی محرک وہ ناقابل برداشت زمینی حقائق تھے جن کا سامنا ابتدائی مسلمانوں کو مکہ میں کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ کوئی دانشورانہ مشق نہیں تھی، یہ سیدھی سادی بقا کی جنگ تھی۔ میں آغاز میں ہی اپنا موقف بالکل واضح کر دیتی ہوں۔ میرا استدلال یہ ہے کہ حبشہ کا انتخاب محض کوئی اتفاقی فیصلہ یا یوں کہہ لیں کہ اندھیر نگری میں کیا گیا فرار نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی سوچا سمجھا اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ ہمارے پاس مواد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان موجود ہے کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو یہ ایک جملہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اصل ہدف صرف جان بچا کر چھپ جانا نہیں تھا، بلکہ ایک منصفانہ معاشرے کی تلاش تھی جہاں فکری آزادی ہو۔ یہ ہجرت ثابت کرتی ہے کہ مکالمہ اور دلیل ظلم پر غالب آ سکتے ہیں۔ جب قریش کے نمائندے تحائف لے کر حبشہ پہنچے تو مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں ایک ٹھوس نظریاتی دلیل سے اپنا دفاع کیا، اور سورہ مریم کی تلاوت نے نجاشی کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ اسلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام ایک ہی چراغ سے نکلے ہیں۔ یہ مشترکہ اقدار کی ایک بے مثال فتح تھی۔ اچھا، سفارتکاری کے اس پہلو پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن میں یہاں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا۔ میں اس واقعے کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آپ سفارتکاری کو مرکزی حیثیت دے رہی ہیں، جبکہ زمینی حقائق چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ محض بعد میں پیدا ہونے والے حالات کا نتیجہ تھی۔ اس ہجرت کا اصل اور بنیادی محرک مکہ میں ہونے والا وہ ناقابل برداشت جسمانی تشدد تھا، جس کی تفصیلات ہمارے مواد میں موجود ہیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ کس طرح غلاموں کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا تھا، انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نوجوانوں کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا تھا۔ قریش کا واضح مقصد اسلام کا نام و نشان مٹا دینا تھا۔ جی، حالات بہت خراب تھے۔ بالکل، ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ محض 11 مرد اور 4 عورتیں رات کی تاریکی میں مکہ کی پہاڑیوں سے چھپتے چھپاتے نکلتے ہیں اور ایک انجان سمندر کی طرف چھوٹی کشتیوں میں روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کسی منظم سفارتی مشن کی منظر کشی نہیں ہے، یہ ایک مظلوم اقلیت کی اپنی جان اور ایمان بچانے کی آخری، کٹھن اور مایوس کن کوشش تھی۔ یہ خالصتاً بقا کا ایک انتہائی عملی قدم تھا۔ مکہ کے حالات کی سنگینگی اپنی جگہ، میں اس سے بالکل انکار نہیں کر رہی، لیکن کیا ہم یہ کہہ کر مسلمانوں کی فکری بصیرت اور اس ابتدائی سیاسی شعور کو کم نہیں کر رہے کہ وہ محض ڈر کر بھاگے تھے؟ ذرا حبشہ یعنی مملکت اکسوم کے انتخاب پر غور کریں۔ اگر مقصد صرف مکہ کے بنجر اور ظالم ماحول سے طبعی اور جغرافیائی فران ہی تھا تو وہ کسی بھی غیر آباد علاقے یا قریبی پناہگاہ کا انتخاب کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے حبشہ کو ہی چنا۔ بالکل، انہوں نے ایک ایسی سلطنت کا انتخاب کیا جو اس وقت طاقتور اور منظم تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں کا حکمران عیسائی ہونے کے باوجود عادل تھا۔ یہ انتخاب ایک بہت بڑا بیان ہے کہ انصاف مذہب اور عقیدے کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ محض ایک غار نہیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ ایک باقاعدہ نظام ڈھونڈ رہے تھے۔ اکسوم کا انتخاب یقیناً ایک ہوشمندانہ فیصلہ تھا،
لیکن ہم اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جب یہ قافلہ نکلا تو ان کے پیچھے مکہ کی تپتی ریت پر کیا ہو رہا تھا؟ آپ فرما رہی ہیں کہ وہ ایک نظام ڈھونڈ رہے تھے، لیکن مواد میں واضح طور پر مکہ کے بنجر پہاڑوں اور تپتی ریت کا موازنہ حبشہ کی سبز و شاداب زمین سے کیا گیا ہے۔ یہ محض ایک استعارہ نہیں ہے، یہ ان کی حیاتیاتی اور طبی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ مکہ کا معاشرتی بائیکاٹ، بھوک اور تنہائی اس حد تک پہنچ چکی تھیں کہ ان کے لیے مکہ کی زمین لفظی معنوں میں تنگ کر دی گئی تھی۔ انہیں ایک مکمل طور پر مختلف جغرافیہ درکار تھا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن ذرا اس قافلے کی تشکیل پر تو غور کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض بقا کی جنگ تھی، لیکن اس قافلے میں کون لوگ شامل تھے؟ ان 11 مردوں اور 4 عورتوں میں حضرت عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ شامل تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ جیسے نمایاں افراد تھے۔ جب آپ ایک انجان سمندر کی طرف نکل رہے ہوں تو کیا آپ اپنے سب سے اہم اور قریبی لوگوں کو بغیر کسی اسٹریٹجک سوچ کے بھیج دیتے ہیں؟ میرا استدلال یہ ہے کہ ان شخصیات کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک اعلیٰ سطحی نمائندہ مشن تھا جو ایک عادل حکمران کے دربار میں اسلام کا مقدمہ پیش کرنے جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ اس میں سے سفارتکاری کا پہلو نکال رہی ہیں۔ جب مکہ کے سب سے معزز گھرانوں کے افراد، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور داماد بھی محفوظ نہ رہیں، تو یہ سفارتکاری نہیں، یہ مکمل تباہی کا الارم ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب مکہ میں کوئی بھی شخص، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طاقتور قبیلے سے ہو، محفوظ نہیں رہا تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کا اس کٹھن سفر پر نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ظلم کا شکنجہ اتنا سخت ہو چکا تھا کہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی رات کی تاریکی میں چھوٹی کشتیوں پر جان لیوا سفر کرنے پر مجبور تھے۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ کوئی سفارتی وفد نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی کمیونٹی تھی جو مکمل خاتمے کے خطرے سے دوچار تھی۔ بقا کا عنصر یقیناً موجود تھا، لیکن اس ہجرت کا اصل امتحان اور اس کی کامیابی کا سب سے بڑا مظہر نجاشی کے دربار میں سامنے آتا ہے، اور وہیں میری دلیل سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ جب مکہ کے سرداروں نے محسوس کیا کہ مسلمان اب ایک محفوظ ریاست میں پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے عمرو بن العاص کو قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجا۔ اب ذرا دربار کے منظر پر غور کریں۔ عمرو بن العاص نے محض یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، انہیں واپس کر دیں۔ اس نے ایک باقاعدہ فکری اور نظریاتی مقدمہ قائم کیا کہ یہ نوجوان اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکے ہیں، اور اس کے جواب میں حضرت جعفر نے جوابی استدلال کیا۔ انہوں نے جاہلیت کے مظالم کا موازنہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے کیا۔ کیا یہ دربار میں لڑی جانے والی ایک شاندار فکری جنگ نہیں تھی؟ فکری جنگ ضرور تھی، لیکن اس جنگ کے پیچھے چھپی ہوئی تلوار کو مت بھولیں۔ آپ اس واقعے کو ایک علمی سمپوزیم یا فلسفیانہ مباحثے کے طور پر پیش کر رہی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان مہاجرین کے لیے ایک انتہائی نازک زندگی اور موت کی آزمائش تھی۔ آپ تصور کریں، بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز ہے، اس کے وزراء اور پادری آرد گرد موجود ہیں، اور قریش کے نمائندے سونا اور قیمتی تحائف لے کر کھڑے ہیں۔ اور قریش کی سازش کیا تھی؟ کیا وہ محض کوئی فلسفیانہ بحث کرنے آئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ قریش نے حضرت عیسیٰ کے عقیدے پر سوال اٹھا کر دراصل مسلمانوں کو پھنسانے کا ایک مہلک وار کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نجاشی ایک کٹر عیسائی ہے، اور اگر مسلمانوں کا عقیدہ اس کے عقیدے سے متصادم نکلا تو نجاشی مسلمانوں کو ہرگز پناہ نہیں دے گا۔ بالکل، اور یہی تو سفارتکاری کی اصل فتح ہے نا۔ قریش نے عقیدے کے اختلاف کو بنیاد بنا کر ایک جال بچھایا، لیکن مسلمانوں نے اس جال کو کیسے کاٹا؟ انہوں نے کوئی مصلحت پسندی نہیں دکھائی، کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جو اسلام میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے اعلیٰ مقام کو بیان کرتی ہے۔ انہوں نے اختلاف کے باوجود ایک مشترکہ قدر کو ڈھونڈ نکالا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نجاشی نے زمین پر لکیر کھینچ کر کہا، عیسیٰ اور تمہارے عقیدے میں اس لکیر سے زیادہ فرق نہیں۔ کیا آپ اسے تاریخ کی ایک بے مثال بین المذہب سفارتکاری نہیں مانیں گے جس نے جبر اور دولت کو مکالمے سے شکست دے دی؟ میں حضرت جعفر کی بصیرت اور اس مکالمے کی عظمت تو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس کے پس منظر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر حضرت جعفر کا جواب ذرا سا بھی کمزور ہوتا یا نجاشی کے لیے قابل قبول نہ ہوتا تو انجام کیا ہوتا؟
مسلمانوں کو اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر انہی کشتیوں کے ذریعے واپس مکے کے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ اس لیے میں اس بات پر زور دوں گا کہ وہ مکالمہ دراصل بقا کی ایک دفاعی حکمت عملی تھی۔ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، انہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ دلیل پیش کرنی پڑی۔ یہ فکری مکالمہ ان کی بقا کا ہتھیار تھا، یہ کوئی رضاکارانہ نظریاتی مشق نہیں تھی۔ اگر بقا ہی واحد مقصد ہوتا تو انسان ایسی صورتحال میں مصلحت سے کام لیتا ہے، عقیدے کو چھپا لیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے کی سچائی کو بلا خوف پیش کیا، اور اس کا طویل مدتی نتیجہ دیکھیں۔ ہمارا مواد بتاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مسلمان کئی سال تک حبشہ میں رہے۔ انہوں نے وہاں امن سے عبادت کی، اپنے خاندان بسائے، اور وہاں ان کے بچے پیدا ہوئے۔ یہ محض وقتی طور پر جان بچانا نہیں تھا، یہ اس بات کا تاریخی ثبوت ہے کہ غیر مسلم ریاست میں محض عدل و انصاف کی بنیاد پر پرامن بقائے باہمی ممکن ہے۔ اس طویل قیام نے ثابت کر دیا کہ ان کی یہ ہجرت ایک باقاعدہ معاشرتی اور نظریاتی کامیابی تھی۔ آپ کا یہ نکتہ بظاہر بہت پرکشش ہے کہ وہ وہاں برسوں رہے، لیکن کیا ہم اس حتمی حقیقت کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں بس گئے؟ اگر وہ واقعی وہاں ایک مستقل بقائے باہمی کا ماڈل قائم کرنے گئے تھے تو وہ وہیں رہتے، لیکن ہجرت کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سب کے سب واپس آئے۔ ہمارا مواد ایک انتہائی اہم جملہ پیش کرتا ہے کہ اس ہجرت نے اسلام کو بچا لیا۔ اگر انہیں وہ پناہ نہ ملتی تو مظلوم مسلمان مکہ میں کچلے جاتے، لیکن جو ہی مدینہ میں ایک آزاد اور محفوظ اسلامی معاشرہ قائم ہوا، حبشہ میں موجود مسلمانوں نے واپسی کا سفر باندھا۔ واپسی کا سفر اپنی جگہ درست ہے، لیکن کیا اس سے حبشہ کی قیام کی اہمیت کم ہو جاتی ہے؟ اہمیت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصل نوعیت واضح ہوتی ہے۔ حبشہ ان کا حتمی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بقا کا ایک محفوظ قلعہ تھا جہاں اس ابتدائی تحریک کو پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ خیبر کی فتح کے موقع پر حضرت جعفر کی مدینہ واپسی کا واقعہ اس کی واضح ترین دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا کر فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ خیبر کی فتح پر زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے پر۔ یہ بے پناہ خوشی اس بات کی تصدیق ہے کہ اس پوری مہم کی اصل کامیابی انسانی جانوں اور ان کے ایمان کی حفاظت تھی۔ یہ خالصتاً ایک بقا کا سفر تھا، اور جیسے ہی خطرہ ٹلا وہ سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس بات میں یقیناً وزن ہے کہ مدینہ واپسی نے اس ہجرت کا دائرہ مکمل کر دیا، اور میں اس سے اتفاق کرتی ہوں کہ انسانی جانوں کا تحفظ ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ لیکن میں پھر بھی اپنے اس بنیادی موقف پر قائم ہوں کہ جس چیز نے انہیں حبشہ میں محفوظ رکھا وہ محض ان کی جغرافیائی دوری نہیں تھی۔ مکہ کے مشرکین تو اس دوری کو عبور کر کے وہاں پہنچ ہی گئے تھے، ان کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ دے۔ اگر وہاں حضرت جعفر کا وہ مکالمہ نہ ہوتا، اگر نجاشی کے دل میں انصاف کی قدریں نہ ہوتی، تو کوئی جغرافیہ، کوئی سمندر انہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ لہٰذا ان کی بقا کی عمارت اسی فکری اور نظریاتی فتح پر استوار ہے جس کا مظاہرہ دربار نجاشی میں کیا گیا۔ میں آپ کے استدلال کو سراہتا ہوں، لیکن میں اپنے موقف پر کھڑا رہوں گا۔ جب انسان کی پیٹھ دیوار سے لگ جائے، جب کمزوروں کو تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہو، تو اس وقت انسان کسی بین المذہبی مذاکرے کی تلاش میں نہیں نکلتا، وہ محض سانس لینے کی آزادی ڈھونڈتا ہے۔ ان 11 مردوں اور 4 عورتوں کے دلوں میں صرف یہ یقین تھا کہ انہیں اپنے ایمان کی خاطر جانیں بچانی ہیں۔ سمندر کی وہ لہریں اور وہ چھوٹی کشتیاں ایک بے سر و سامان گروہ کی بقا کی جدوجہد کی علامت ہیں۔ نجاشی کا دربار بھی اسی جدوجہد کا ایک سنگین دفاعی مرحلہ تھا۔ اس واقعے کی اصل روح سفارت کاری میں نہیں، بلکہ جبر کے خلاف انسان کی زندہ رہنے کی اس طبعی اور جغرافیائی مزاحمت میں پوشیدہ ہے۔ گفتگو کے اس مرحلے پر آ کر ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال میں ہونے والی یہ پہلی ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی فیصلہ کن موڑ تھی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کی ابتدائی جماعت کو تباہی سے بچایا۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس واقعے کی تاریخی اہمیت بے پناہ ہے۔ ہم اس بات پر بھی مکمل اتفاق رکھتے ہیں کہ نجاشی کا عادلانہ کردار اور ابتدائی مسلمانوں کی جانب سے مکہ میں برداشت کی گئی بے پناہ جسمانی تکالیف اس پورے واقعے کے مرکزی ستون ہیں۔ ان تکلیف دہ حقائق کو سمجھے بغیر ہم اس ہجرت کے اصل پس منظر کو نہیں سمجھ سکتے۔
تاہم ہمارا بنیادی اختلاف اپنی جگہ برقرار ہے۔ میں اس بحث کے اختتام پر بھی اپنے اس موقف پر قائم ہوں گی کہ یہ ہجرت بنیادی طور پر مکالمے، بین المذہب ہم آہنگی اور انصاف کی طاقت کی فتح ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب استدلال کو دیانتداری کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ جغرافیائی سرحدوں سے بالاتر ہو کر ظلم کا راستہ روک سکتا ہے۔ اور میں اپنی اس بات پر قائم رہوں گا کہ اس واقعے کو محض ایک فکری یا سفارتی کامیابی کے طور پر پیش کرنا ان زمینی حقائق اور اس انسانی علمے کی شدت کو کم کرنے کے مترادف ہوگا۔ میرے نزدیک یہ ایک مظلوم گروہ کی بقا اور اپنے ایمان کے تحفظ کا انتہائی کٹھن جغرافیائی سفر تھا۔ محترم سامعین، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ تاریخ کے اس عظیم واقعے میں نظریہ، سفارتکاری اور عملی بقا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس ہجرت کی کامیابی کا اصل راز کن عوامل میں پوشیدہ تھا، اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اس تاریخی واقعے میں غور و فکر کے لیے ابھی مزید کئی پرتیں موجود ہیں۔ جی ہاں، دی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔